السلام علیکم ایوری ون، خوش آمدید آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ آج ہم لوگ بہت سینسیٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ کیا خواتین کے لیے حجاب ترقی میں رکاوٹ ہے؟ حجاب ہماری کمزوری نہیں، ہماری پہچان ہے۔ اسلام کا ماننا ہے کہ جب ایک خاتون حجاب میں ہوتی ہے تو معاشرہ اسے اس کی ظاہری خوبصورتی کے بجائے اس کی صلاحیت اور اس کی کردار کی بنیاد پر جج کرتا ہے، اور یہی چیز اسے آبجیکٹیفیکیشن سے بھی آزادی دلاتی ہے۔ قرآن مجید نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ حجاب ایک عورت کو وہ پہچان دیتا ہے جو اسے معاشرے میں کانفیڈنس اور عزت کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ہمارے لیے بہترین مثالیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ہیں کہ جنہوں نے سخت ترین حالات میں بھی اپنے حجاب کا خیال رکھا اور اپنی ذمہ داریوں سے اور حق کے لیے آواز اٹھانے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ آج کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حجاب عورت کی اکنامک سکسیس میں رکاوٹ ہے، لیکن آج کی مسلم خواتین نے اس سوچ کو اور اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ حقیقت میں رکاوٹ حجاب نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی وہ سوچ ہے، وہ ذہنیت ہے جو عورت کو اس کے لباس کی بنیاد پر جج کرتی ہے۔ اگر کسی ورک پلیس پر ایک عورت کو اس کے حجاب کی بنیاد پر جاب نہیں دی جاتی، یہاں رکاوٹ حجاب نہیں، یہاں ڈسکرمنیشن ہے۔ ایک ایجوکیٹڈ عورت جب اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے بلیفس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کانفیڈنس اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ دکھاتی ہے کہ کامیابی انسان کے علم، محنت اور عقل سے ہے، بے شک لباس سے نہیں۔ جزاک اللہ۔ اس سے پہلے کے ٹاپک پہ ہم لوگوں نے اس پر ڈسکس کیا تھا، کیا حجاب ایک خواتین کے لیے رکاوٹ ہے، اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے فور سے ایک اور سوال ہے، کیا حجاب مینٹل ہیلتھ میں رول پلے کرتا ہے؟ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو حجاب کو صرف ایک کپڑے یا ریسٹرکشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں خدا ارشاد فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 13 میں کہ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یعنی اس آیت میں ہمیں صرف فزیکل کورنگ کی ہدایت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ ہمیں سیلف رسپیکٹ، ماڈیسٹی، ڈگنیٹی کی بھی ہدایت دی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم اہل بیت کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کئی جگہ پہ ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ حجاب کس طرح سے رول پلے کرتا ہے ایک مینٹل ہیلتھ میں بھی اور ایک انسان کی زندگی کو بنانے میں بھی۔ جیسے جناب فاطمہ زہرا سے جب سوال پوچھا گیا کہ انہوں نے عورت کی ڈگنیٹی کو ایک بہت اونچا مقام دیا ہے، تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ عورت کے لیے ایک عورت کے لیے بیسٹ چیز کیا ہو سکتی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے، نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے ایک عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کربلا میں اٹھا کر کے دیکھیں تو جناب زینب کی مثال ملتی ہے کہ جنہوں نے ایک ایسی شخصیت تھی کہ جنہوں نے حجاب میں رہ کے، پردے میں رہ کے بھی ایک کانفیڈنس اور لیڈرشپ اور کرج دکھایا، ایک عظیم مثال ہیں۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی قیمت اس کی کوالٹیز اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ یعنی اہل بیت ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ سیلف ورتھ کو صرف اپیئرنس کے ساتھ اٹیچ مت کرو۔ جب انسان کی آئیڈینٹی صرف لکس پر ڈپینڈ کرتی ہے تو اس کا کانفیڈنس بھی انسٹیبل ہو جاتا ہے، لیکن جب آئیڈینٹی خدا اور کیریکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو اندرونی سکون، انر پیس ملتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے ہر جگہ پہ تو اس کے ڈیسیجنز اور بیہیویئر بھی بیلنسڈ ہو جاتے ہیں، اور یہی بیلنس مینٹل پیس دیتا ہے ایک انسان کو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ آج کے دور میں جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ ایک ہیلدی باؤنڈریز کی بھی امپورٹنس بتاتے ہیں، لیکن اسلام نے یہ کنسیپٹ ہمیں کئی سال پہلے دے دیا تھا، جس میں کیا بتایا تھا کہ حجاب اور ماڈیسٹی ایموشنل باؤنڈریز کریٹ کرتے ہیں۔ یہ انسان کو اننیسیسری اٹینشن، ایموشنل ایکسپلائٹیشن اور ٹاکسک کمپیریزن سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو بھی مینٹل پیس عطا کرے اور اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ اسلام ایجوکیشن کو امپورٹنس دیتا ہے، لیکن آج کے دور میں کیا ایک خاتون بزنس یا جاب کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، جو ہمارے نبی کی زوجہ تھی۔ وہ ایک سکسیسفل بزنس وومن تھی، ان کا بزنس دور دور تک مشہور تھا۔ تو یہ بات پروو کرتی ہے کہ اسلام خالی عورت کو گھر تک لمٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر وہ ڈگنیٹی اور اسلامک ویلیوز کے ساتھ بزنس کرنا چاہیں
تو اسلام ان کو پوری اجازت دیتا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو پڑھنے لکھنے اور بزنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں، اسلام نہیں کہتا. یہ کلچر ہو سکتا ہے لیکن اسلامک ٹیچنگز نہیں ہیں. اسلام عورت کو رسپیکٹ، ایجوکیشن اور گروتھ کا پورا حق دیتا ہے. ہم ہر شعبے میں جا سکتے ہیں، ہم ہر فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا طرز فاطمی ہونا چاہیے، ہمارا انداز فاطمی ہونا چاہیے، ہمارا لباس فاطمی ہونا چاہیے. قرآن میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں، مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. یہ آیت میں سیدھا کہا گیا ہے کہ جو عورت کمائے اس پہ اس کا پورا حق ہے، اور جو مرد کمائے اس پہ اس کا پورا حق ہے. یہ اکنامک انڈیپینڈنس کی بنیادی دلیل ہے. شکریہ. یہ بات تو ہو گئی کہ اسلام کی نظر میں عورت کے کام کرنے کی، بٹ کیا ایک عورت انٹلیکچوئل ریولیوشن لانے میں کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء فرماتے ہیں کہ کربلا ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. آئیے اس سوال کا جواب کربلا کے پس منظر میں ڈھونڈتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کربلا کے بعد اگر بی بی زینب کا علم اور ان کا خطبہ نہ ہوتا تو کیا آج اسلام زندہ ہوتا؟ نہیں. وہ صرف ایک بہن نہیں تھی، وہ اس وقت کی سب سے بڑی انٹلیکچوئل پاور تھی. تعلیم ہمارے لیے کوئی ہابی نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے. ہمارے 5ویں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں چاہوں گا کہ میرے چاہنے والوں کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں. یہ سختی کیوں ہے؟ کیونکہ بنا علم کے آپ صرف ایک بھیڑ کا حصہ ہیں، علم کے ساتھ آپ ایک پوری فوج ہیں. رہبر معظم نے دنیا کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے کہا تھا کہ مغرب نے عورت کو صرف نمائش کی چیز بنایا، لیکن اسلام اسے علم کی بلندی پر دیکھنا چاہتا ہے. ان کا واضح فرمان ہے کہ خواتین کا ہر میدان میں، چاہے وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو یا گورننس ہو، ایڈوکیشن ہو، ان سارے شعبات میں حصہ لینا ان کا شرعی فرض ہے. ہم دبنے کے لیے نہیں، دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ کی ڈگری صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ آپ کی تلوار ہے جہالت کے خلاف. اگر آپ کے پاس ہنر ہے اور آپ گھر میں بیٹھی ہیں تو آپ اس ٹیلنٹ کی، اس ہنر کی خیانت کر رہی ہیں جو خدا سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اگر واقعاً ہم معاشرے میں انٹلیکچوئل ریولیوشن لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بی بی زینب کو نمونہ عمل بنانا ہوگا. پڑھیے، سیکھیے اور دنیا کو بدلیے، کیونکہ ایک پڑھی لکھی خاتون اپنی انٹلیکچوئل پاور سے پوری کائنات کا رخ تبدیل کر سکتی ہے. شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. خدا ہم سب کو علم، حیا، سکون اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. خدا حافظ.